بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پاکستان میں جو موجودہ حکمران ہیں، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے پاکستان میں بسنے والے بے گھر افراد کے لیے، بے روزگار افراد کے لیے آسان شرائط پر قرضے مہیا کرنے کے جو پروگرام، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مجبور اور بنیادی حقوق سے محروم افراد کے لیے یہ حکومت پنجاب کی جانب سے بڑا احسن اقدام ہے کہ ان کو آسان شرائط پر قرضے مہیا کیے جانے کی حکومتی ایک کوشش ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی بگاڑ میں سدھار لانے کے لیے اور معاشرے میں پسے ہوئے اور اپنے بنیادی حقوق سے محروم طبقے کو خوشحال کرنے کے لیے جو ایک حکومتی کوشش ہے، وہ بالکل کسی اسلامی اور فلاحی ریاست کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کی عملداری جو ہے وہ اس کی شفافیت جو ہے وہ اس کا حسن ہوتی ہے کہ اگر کسی منصوبے پہ حکومت عمل کرنا چاہے، اس کی عملداری کو یقینی بنانا چاہے اور اس کے فوائد اور ثمرات جو ہیں وہ بلا تفریق کسی سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ایک پاکستانی شہری کو وہ حقوق مہیا ہوں اور میسر ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شرائط میں حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے یہ مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کے اس طبقے کی جانب سے جو ان کے پاس ان شرائط کو پورا کرنے کا جو ہے وہ صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتے، لیکن وہ ضرورت مند ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ان شرائط میں مزید نرمی پیدا کریں اور مستحق افراد کو قرضے آسان شرائط پر مہیا کیے جائیں۔ جو لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں، جو لوگ چھوٹے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، حکومت اگر ان کو باہم سہولیات پہنچانا چاہتی ہے اور ان کو یہ چاہتی ہے کہ ہم خوشحالی کو اور بنیادی سہولتوں سے محروم طبقے کو ہم ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ ان شرائط میں مزید نرمی پیدا کریں۔ اور نرمی پیدا کرنے کا یہی ہے کہ آپ مغربی ممالک میں جب رخ کرتے ہیں تو وہاں پر جس کسی کے پاس اس ملک کی شناخت ہوتی ہے، یعنی کہ اس ملک کا شناختی کارڈ ہوتا ہے، تو وہ اس ملک میں اپنے بنیادی حقوق یعنی کہ صحت، تعلیم اور بینک سے قرضے لینے تک ہر قسم کے معاملے میں حکومت اس کو آسانیاں پیدا کرتی ہے اس شہری کے لیے۔ میں موجودہ حکمرانوں سے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف، وہ بھی عوامی وزیر اعظم ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ بھی عوامی منصوبوں پہ عمل پیرا ہیں۔ وہ عوامی فلاحی منصوبے روز بروز وہ دریافت کر رہی ہیں، وہ عوامی منصوبوں پہ کام کر رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کیا ہے، لیکن جہاں پہ انہوں نے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کیا ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان طبقوں کے لیے جو اپنے بنیادی حقوق سے محروم طبقہ ہے، ان کے پاس سفارش نہیں ہے، ان کے پاس بنیادی مثلا گھر بنانے کے لیے ان کے پاس پلاٹ نہیں ہے، پلاٹ ہوگا تو گھر بنے گا نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے، میاں محمد نواز شریف جب پنجاب کے پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے
تو انہوں نے اس وقت کم قیمت کے جو گھر بنانے کی ایک فلیٹس ٹائپ جو ایک منصوبے تھے، مثلا لاہور میں لیاقت آباد میں فیصل ٹاؤن میں جو فلیٹس ہیں، یہ میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں بنائے گئے اور انتہائی کم قیمت پہ وہ بنائے گئے، لیکن تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ اس کا جو طرز تعمیر تھا، کم جگہوں پہ تھوڑی جگہ پہ زیادہ گھر بنے اور پھر وہ انتہائی کم قیمت پہ بنے، تو اس کی جو تعمیراتی ٹھیکیدار تھے انہوں نے ناقص میٹیریل استعمال کیا، جو ان کی مدت بلڈنگ کی جو تھی وہ کم ہے۔ آج بھی جب آپ ان بلڈنگز کو دیکھتے ہیں تو اس کی خستہ حالی کو دیکھ کے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ وہ جس شخص کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، صوبے پنجاب کا شناختی کارڈ ہے، اس کو چاہیے کہ آسان شرائط پر، بالکل اس سے کسی قسم کی وہ نئی گارنٹی لینی چاہیے، بس یہ ضرور ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ حکومت اگر ہمیں قرض دے رہی ہے تو اس کی شرح سود بھی انتہائی انہوں نے کم رکھی ہے، اور پھر ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اس کا ماہوار کرایہ ادا کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح آسان اقساط میں ہم حکومت کی جانب سے اس سہولت کا فائدہ اٹھائیں، اور اگر حکومت غریبوں کے لیے، بے گھروں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے وہ قرض دے رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرض کی ادائیگی کو یعنی کہ واپسی کو ہم یقینی بنائیں، اور تاکہ وہ منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہو۔ اگلے سال حکومت اس بجٹ میں اضافہ کرے، اگلے سال اور بے گھر لوگ، بے روزگار لوگ اس منصوبے سے استفادہ کریں اور پاکستان ایک خوشحال اسلامی فلاحی ریاست بن سکے۔ حکومت کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ایک مہذب قوم کی طرح حکومتی اس رعایت کو اور حکومتی اس کوشش کو کامیاب بنانے میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد، پاکستان کی افواج زندہ باد، یعنی افواج پاکستان زندہ باد۔